ایک مرتبہ کہا کہ بلا لو آ جائیں. دونوں آئے. جیسے پہنچے تو کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے بہت خصوصی بہت اہم بات کرنی ہے. مولا نے کہا پہلے یہ بتاؤ ذاتی گفتگو ہے یہ حکومت کے معاملات ہیں؟ نئی بات کو پہنچا پایا. ذاتی گفتگو ہے پرسنل بات ہے یہ حکومت کے معاملات ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا فرق کیا پڑتا ہے؟ مولا نے کہا نہیں فرق پڑتا ہے. یہ جو چراغ جل رہا ہے نا یہ حکومت کے پیسوں سے جل رہا ہے. اگر حکومت کے معاملات ہیں تو بات کر سکتے ہو لیکن اگر ذاتی گفتگو کرنے آئے ہو تو اس کو بجھا کے ذاتی پیسوں کا چراغ جلاؤں گا. بس یہ جملہ سننا تھا. ان میں سے ایک نے کہا اٹھو چلو واپس چلتے ہیں. کہا ابھی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. کہا تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا جو چراغ پہ کمپرومائز نہ کرے وہ عہدوں پہ کیسے؟ یہ علی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے جوڑ لو تبرک پہ نہ لگاؤ مجلسوں پہ خرچ نہ کرو سکائی نہ کرو سبیلے نہ لگاؤ. اتنے اسکول کھل جائیں گے اتنی یونیورسٹیاں ان سب سے کہو ہم نہیں کرتے. تم بتاؤ تم تو مجلسوں میں نہیں آتے. جس قدر ہو سکے اپنے دلوں کو دعاؤں سے اہل بیت کی دعاؤں سے منور کریں اہل بیت کے نام سے منور کریں. اور یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں آپ پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل پڑھتے ہیں اس میں آپ جملہ پڑھتے ہیں کہ پروردگارا میری وہ دعائیں جو حجاب میں ہیں ان کو حجاب سے نکال دے. تو چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ دعا حجاب میں کیوں رہتی ہے؟ حجاب میں تو خاتون ہوتی ہے. کہا نہیں دعا بھی تب تک حجاب میں رہتی ہے جب تک آل محمد پہ صلوات نہ پڑھی جائے. جب صلوات پڑھ دی جاتی ہے تو دعا حجاب سے نکل آتی ہے آسمان پہ چلی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ دوستوں نے محبت میں فضائل کو چھپایا دشمنوں نے عداوت میں فضائل کو چھپایا. کہ سب کے سب فضائل علی کو چھپاتے رہے لیکن مشرق سے مغرب تک ساری کائنات علی کے فضائل سے بھری ہوئی ہے. کہ جس کے خافقین اس نے الفاظ استعمال کیا خافقین کا مشرق سے مغرب تک سب علی کے فضائل سے بھرا. کہ اگر یہ نہ چھپاتے تو کیا ہوتا؟ اب آئے میں بتاتا ہوں کہ اگر نہ چھپاتے تو کیا ہوتا. میں نہیں بتا رہا پیغمبر بتا رہا ہے کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جاتا سارے درختوں کو قلم میں تبدیل کر دیا جاتا جن لکھنے والے ہوتے انسان گننے والے ہوتے آسمان سے زمین کے فاصلے میں علی کے فضائل لکھے جاتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا علی کے فضائل ختم نہ ہوتے. فضائل علی ختم ہونے والے نہیں. مولانا اسحاق صاحب اپنے مجمع کہہ رہے تھے نا سنی مجمع سے سنو خبردار شیعہ اگر علی انہوں ولی اللہ پڑھتے ہیں تو کیا غلط پڑھتے ہیں؟ کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ تو سارے سنی مجمع نے کہا ہاں ان سے اقرار یہاں سنی بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے. سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہے. کہنے لگے بس فرق یہی ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. شیعہ مانتا بھی ہے بولتا بھی ہے. تو 5 گیئر ہوتے ہیں. جب انسان گیئر صحیح لگاتا رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے اور 3 پیڈل ہوتے ہیں. میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں. اس میں 3 پیڈل ہوتے ہیں. ریس کا ہوتا ہے بریک کا ہوتا ہے اور کلچ ہوتا ہے. تو ایک بار زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی اگر 5 کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور 3 کو پاؤں میں رکھو. تاریخ میں بڑے بڑے افراد آئے چلے گئے. یہ ہمارے نازداری رکے گی نازداری رکی ہے نہ رکے گی آئندہ کبھی. تو اب سب کو دنیا کے کان کھول کے سن لینا چاہیے. وہ صدام کہاں گیا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے جس نے عراق میں 32 محل بنوائے تھے جس نے بہت جائیداد جمع کر لی تھی اربوں ڈالر جمع کر لیے تھے. آج اس کی قبر کا نشان پتہ نہیں.
جس نے کہا تھا حسین کی عزاداری نہیں ہونے دوں گا، جلوس رکوا دیے تھے، چہلم کا، اربعین کا، عاشورے کا جلوس رکوا دیا تھا اس نے، عزاداری نہیں ہوتی تھی، نوحہ نہیں ہوتی تھی، کہ جب بھی ہوگی گولیاں چلا دینا۔ آج وہ صدام مر گیا، مٹ گیا، اس کی قبر سے لاش نکال کے لوگوں نے آگ لگا دی۔ حسین کا گنبد آج بھی بلند ہے، عباس کا علم آج بھی اونچا ہے، مٹ گئے صدام، حسین باقی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ زیارت کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہم زیارت پہ نہیں جا سکے۔ کچھ کہتے ہیں کہ صحت نہیں تھی میں اس لیے زیارت پہ نہیں گیا، کوئی کہتا ہے میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اس لیے زیارت پہ نہیں گیا، میں بیمار تھا اس لیے زیارت پہ نہیں گیا۔ ارے بھائی، زیارت اچھے حالات میں نہیں ہوتی، صحت نہیں ہے پھر بھی جائیے، وہاں سے لے کے آئی، دولت نہیں ہے پھر بھی جائیے، وہاں سے لے کے آئی۔ بھائی کسی بھی حالت میں جاؤ، سب کچھ وہاں سے لے کے آؤ۔ ارے وہ حسین جو غیروں کو نواز رہے، اپنوں کو کیوں نہیں نوازیں گے؟ کہ جب اہل بیت کے سر لائے جا رہے تھے، شام میں بیویوں قیدی بنا کے لایا جا رہا تھا، تو یزید اس وقت شراب پی رہا تھا، اور شراب پیتے ہوئے جام ہاتھ میں تھا، بار بار بعض اس کے پاس قرآن کے اوراق پڑے تھے ان پہ رکھتا تھا، شراب کے جام کو رکھتا تھا، اور نشے کی حالت میں بار بار انسان، کیونکہ بعض اوقات اس کی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، جب ڈراؤزی ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی، تو اس کی حقیقت زبان پہ آ رہی تھی، اور وہ بار بار یہی شعر پڑھتا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا وحی نزل ولا ملک جاء۔ یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ خدا ہے، نہ محمد ہے، نہ کوئی جبرائیل ہے، نہ قرآن ہے، میں کچھ نہیں مانتا، میرے اجداد صحیح تھے، محمد غلط تھا۔ وہ اپنی اصلیت بتا رہا تھا کہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ حضرت جبرائیل کو، نہ حضرت رسول خدا کو۔ تو خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں وہ اللہ رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا۔ یہ دھوکہ ہے جو بہت سے یزید کے ماننے والوں نے دیا۔